ہم یہ چیلنج نہیں کرتے کہ ہم اسے اب نہیں چلنے دیں گے. جب ہم کہیں گے ہم نہیں چلنے دیں گے تب در حقیقت وہ پھر چیلنج ہوگا, وہ پھر ہوگا ایکٹیو ریزسٹنس, وہ ہے اقدام کا مرحلہ. اب اس کے بعد جو ہے ایک شکل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ملتی ہے وہ دو طرفہ جنگ ہے. وہ ایکٹیو ریزسٹنس جو 1 سال کی ہم دیکھ چکے ہیں, ایک پوری نشست میں نے اس پر صرف کی تھی, پورا 1 سال, رمضان سن 1 ہجری سے لے کر رمضان سن 2 ہجری تک جو 8 مہمیں, 4 سریے اور 4 غزوات, یہ ایکٹیو ریزسٹنس تھی حضور کی. اس کے نتیجے میں آرم کانفلکٹ شروع ہو گیا. 6 ایئرز لانگ وار جو شروع ہوئی ہے 17 رمضان سن 2 ہجری سے اور آخر میں ختم ہوئی ہے تقریباً 10 رمضان سن 8 ہجری کو, فتح مکہ. لیکن یہاں کیا ہوگا, وہاں 2 طرفہ جنگ تھی, یہاں صورتحال جو ہے انتہائی اہم ہے جس کو آپ سمجھ لیں. یہاں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے حالات میں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, وہاں ایک طرف ایمان اور اسلام تھا, ایک طرف کفر تھا. آج مسلمان ممالک میں آپ کام کریں گے تو ادھر بھی اسلام ہے, ادھر بھی اسلام ہے. کافر تو وہ بھی نہیں ہے, نہ بھٹو کافر تھا, نہ ایوب خان کافر تھا, نہ یحییٰ خان کافر تھا, نہ بے نظیر کافر تھی, نہ حسنی مبارک کافر ہے, نہ حافظ الاسد کافر تھا. اللہ ذالک. ایک بات, اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو نام نہاد مسلمان ہوں ان کے خلاف تلوار استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یہ علمی مسئلہ ہے. علمی مسئلے میں علماء بہت سے ایسے, خاص طور پر جو اہل حدیث مکتب فکر کے علماء ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, کلمہ گو اگر ہے جب تک وہ کفر بواح کا حکم تمہیں نہ دے کہ تم کفر کرو تب تک جو ہے اس کے خلاف آپ طاقت استعمال نہیں کر سکتے, خروج نہیں کر سکتے, بغاوت نہیں کر سکتے. لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ کیا جا سکتا ہے, طاقت استعمال کی جا سکتی ہے, مسلح خروج ہو سکتا ہے. اور میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کی رائے کا قائل ہوں. البتہ انہوں نے شرط عائد کی ہے کہ طاقت اتنی ہو جائے کہ کامیابی کم سے کم بظاہر احوال یقینی نظر آئے. کوئی انسین فیکٹر آ جائے ان وقت کے اوپر اور ناکام ہو جائے وہ بات اور ہے. جو کچھ حالات کے ویزیبل ہیں, فورسیبل ہیں, ان کے اعتبار سے آپ کی حیثیت ایسی ہو کہ کامیابی یقینی نظر آئے تو پھر آپ جو ہے وہ طاقت استعمال کر کے اور مسلح بغاوت بھی کر سکتے ہیں. میرے نزدیک آج بھی وہ مسلح بغاوت اور 2 طرفہ جنگ جائز ہے, کوئی اسے ناجائز نہیں کہہ سکتا. اسے ناجائز کہنے والے جو بھی ہیں ان سے مجھے اختلاف ہے. البتہ فیزیبل ہونا اور ہے, پرمیسیبل ہونا اور ہے, فیزیبل ہونا اور ہے. کسی شے کا جائز ہونا اور ہے اور اس کا واقعتاً ممکن ہونا یہ بالکل دوسری بات ہے. اس حوالے سے غور کرتے تو ہمارے سامنے ایک بڑا فرق آتا ہے. حضور کے زمانے میں نہ تو کوئی مرکزی حکومت قائم تھی جزیرہ نما عرب میں, نہ کوئی سٹینڈنگ آرمیز تھی کہ لاکھوں کی فوجیں ہوں, ہتھیار بند ہو, ایئر فورس اور یہ اور وہ اور ملٹری اور پیرا ملٹری اور یہ اور وہ, کچھ نہیں تھا. جبکہ آج حکومت ہے, حکومت ویسٹڈ انٹرسٹ کی حفاظت کرتی ہے. حکومت میں وہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ کے لوگ طبقات ہیں, پریویلیج کلاسز, اور وہ سٹیٹس کو چاہتے ہیں, وہ تبدیلی نہیں چاہتے, وہ انقلاب کا راستہ روکیں گے لامحالہ. اور فوج جو ہے وہ ان کا حکم ماننے کی پابند ہے, وہ اگر حکم دیں گے تو وہ گولیاں چلائیں گے. اس اعتبار سے معاملہ بہت ان ایکول ہو گیا. عوام نہتے اور وہاں ادھر اس مقابلے میں فوج منظم, مسلح, اور نہ صرف فوج, ایون ایئر فورس. ہما ایک شہر تھا شام کا کہ جہاں جیسے یہاں جماعت اسلامی کا مرکز ہے منصورہ, تو وہاں بہت بڑا مرکز الاخوان کا تھا, اخوان المسلمون کا. تو انہوں نے ایئر فورس سے حافظ الاسد نے بمبارڈمنٹ کر کے پورے کو تہس نہس کر دیا. کئی ہزار اخوانی ایک دن میں ختم کر دیے, چند گھنٹوں کے اندر. یہ تو ہو سکتا اگر فرض کیجئے ابھی مالاکنڈ میں اگر 15-20 ہزار آدمی جو ہے وہ ڈٹ گئے ہوتے جبکہ حکومت نے اب شروع کر دیا تھا اپنی شو آف فورس, تو ہو سکتا تھا اوپر سے ہوائی جہازوں کے ذریعے سے یا جو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے بمباری کر کے ختم کر دیتے. غیر ممکن ہے.
اس لیے اتنا ان ایکول ہونے کی وجہ سے فیزیبل نہیں ہے. دوسری طرف آئیے، ایک بڑی تبدیلی آئی ہے پازیٹو سائڈ پر. حضور کے زمانے میں کوئی تصور یہ نہیں تھا کہ حکومت علیحدہ شے ہے اور ریاست علیحدہ شے ہے، بلکہ حکومت حضور کے بہت بعد تک بھی یہ تصور نہیں تھا. آج سوشل ایوولوشن کے پروسیس کے نتیجے میں آج ہم یہ جانتے ہیں کہ حکومت اور شے ہے، ریاست اور شے ہے. ریاست پاکستان علیحدہ ہے، حکومت اس کا ایک ادارہ ہے، انتظامی ادارہ ہے. ریاست کے 3 پلرز، چوتھا بھی شمار کر لیتے ہیں لیکن 3 پلرز عام طور پر، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، یہ 3 پلرز ہیں ریاست کے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں ریاست کا ہیڈ صدر ہوتا ہے، حکومت کا ہیڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے، ریاست کا ہیڈ صدر ہوتا ہے. تو ریاست اور حکومت 2 جداگانہ چیزیں ہیں. اور آج یہ تصور ہے کم سے کم جہاں پر کسی بھی درجے میں جمہوری نظام قائم ہے، جیسے کہ ہمارا ملک ہے، ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی جمہوریت ہے ہمارے ہاں. ہمارے ہاں بیسک رائٹس ہیں، سٹیزنز کے رائٹس ہیں، رائٹ آف ایکسپریشن، میں جو کہنا چاہوں کہنے کا مجھے حق ہو، رائٹ آف ایسوسیشن اور آرگنائزیشن، ہم جماعت بنا سکتے ہیں. ہم نے تنظیم اسلامی جماعت بنائی ہے، بیعت کی بنیاد پر بنائی ہے. ہمارے دستور نے ہمیں اس کا حق دے رکھا ہے. ہم جلسے کر سکتے ہیں، الا یہ کہ دفعہ 144 کسی وجہ سے نافذ ہو، جلسے کر سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو. یہ سارے حقوق ہمیں حاصل. سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے، سعودی عرب میں جماعت بھی نہیں بن سکتی. لیکن اس وقت جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ سعودی عرب کے حوالے سے نہیں، یا ان ممالک کے حوالے سے نہیں کہ جن میں پولیس اسٹیٹ قائم ہے اور بڑا ٹوٹلیٹیرین نظام ہے، وہ ان کے لیے پھر مسئلے علیحدہ ہو جائیں گے. لیکن وہ ملک جیسے مثلاً ملیشیا ہے، اس میں ایک جمہوری نظام ہے اور خاصا بہتر جمہوری نظام ہے، ہم سے بہتر ہے، ہمارا بھی ہے، جیسے بھی ہے. لولی لنگڑی نہیں چلتی جمہوریت، ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے، مضبوط آرگنائزیشن نہیں ہے، انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں ہو سکے ہیں کچھ وجہ سے، بار بار مارشل لا آنے کی وجہ سے، لیکن ہے جمہوریت. جمہوریت میں یہ حق ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ حکومت کو بدلیں، اور بدلنے کا ذریعہ یا تو انتخابات اور یا ایجیٹیشن، دونوں جو ہے یہ دستوری ہے. دستور الاؤ کرتا ہے آپ کو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے. یو کین کم آن دی روڈز اینڈ ایجیٹیٹ. یہ دستوری حق ہے شہریوں کا آج کے دور میں، بشرطے کہ آپ توڑ پھوڑ نہ کریں، آپ کسی کی جان کو مال کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، بسیں نہ جلائیں، کچھ اور جو ہے توڑ پھوڑ نہ کریں، کاریں نہ جلائیں اور دکانوں کے شیشے نہ توڑیں. جلوس نکالنے کا حق ہے. ان چیزوں کو جب سامنے رکھیں گے ہم تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مسلح بغاوت کے ذریعے سے انقلاب لانا اب بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل. ہاں کوئی بہت ہی خاص حالات کہیں ہو، ٹیرین ایسا ہو جہاں گوریلا وار ہو سکتی ہو، وہ معاملہ علیحدہ ہو جائے گا. اس وقت میں پاکستان کے حوالے سے جو ہے اس کو فوکس کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یا جہاں پاکستان کے طرح کی کیفیات ہے کہ کچھ نیم جمہوری نظام قائم ہے، جو شہری حقوق ہیں حاصل ہیں، جماعتیں بنائی جا سکتی ہیں، اپنی رائے کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے، ایجیٹیشن بھی کی جا سکتی ہے، مطالبے بھی کیے جا سکتے ہیں. تو وہاں کیا شکل ہوگی کہ اس کا الٹرنیٹ کیا ہوگا؟ نہیں انل منکر بل ید، گھیراؤ. جیسے 50,000 شیعوں نے گھیراؤ کیا تھا سیکریٹریٹ کا اور اس وقت کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا دی تھی اور اس کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ کمٹ کرے کہ میں اہل تشیع کو زکوٰۃ سے مستثنا کر دوں گا. کیا مثال موجود ہے ہمارے. یہ کام شروع ہوا تھا ہندوستان میں. انگریزوں کے خلاف جو ہے سب سے پہلے گاندھی نے مہم چلائی تھی، وہ کیا تھی؟ نان وائلنٹ نان کوآپریشن. پہلا قدم کیا تھا؟ ہم کوئی تشدد نہیں کریں گے، لیکن ہم انگلینڈ کی بنی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے، کپڑا نہیں خریدیں گے ان کا، ہم تو اپنی جو ہے سوت کاٹیں گے. اپنی وہ پوری ایک تحریک بن گئی تھی، بڑے بڑے لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں سوت کاٹ رہے ہیں، وہ سوت کاٹ کر اس سے کھدر بنیں گے، اس سے وہ کپڑا پہنیں گے. ہم کیوں ان کے جو ہے یہ مانچسٹر جو ہے اس کے اندر جو ملیں لگی ہوئی ہیں اور فلاں جگہ پر وہاں کا کپڑا کیوں استعمال کریں؟ دن میں تارے نظر آ گئے جب ان کے کپڑے جو ہیں وہ بکنے بند ہو گئے. اتنی بڑی مارکیٹ انڈیا، اتنی بڑی مارکیٹ. آج بھی امریکہ کس قدر لالچی نگاہوں سے انڈیا کی مارکیٹ کو دیکھتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے سول ڈس اوبیڈینس. ہم نمک بنانے جا رہے ہیں. وہ پہلی کنفرنٹیشن تھی، مارے کھائی، بڑے بڑے لیڈروں کے سر پھٹے ہیں اس کے اندر، لاٹھی چارج ہوئے ان پر.
اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے ہندوستان میں نہیں آیا، اس لیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار جب چھڑ گئی تو حالات جو ہے وہ ذرا مختلف ہو گئے، اور جنگ عظیم ثانی جب ختم ہوئی ہے تو نتیجہ یہ نکل چکا تھا کہ انگریز خود فیصلہ کر چکا تھا ہندوستان کو چھوڑ کر جانے کا۔ اب اس کی اتنی کمزور ہو چکی تھی حکومت کہ وہ اتنے دور دراز کے علاقوں پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ برٹشرز فیصلہ کر چکے تھے کہ وی ہیو ٹو گو، لہذا یہاں سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے کوئی اور جد و جہد نہیں کرنی پڑی، نہ کوئی مسلح بغاوت کرنی پڑی، نہ یہ کہ کوئی ان آرمڈ ریوولٹ کرنی پڑی۔ لیکن اس کا آخری نشان ہمیں نظر آتا ہے ایران میں۔ ایران میں پھر جو کچھ خمینی کے ماننے والوں نے یا اس کے جو بھی متبعین تھے انہوں نے کیا وہ ان آرمڈ ریوولٹ ہے، غیر مسلح بغاوت۔ سڑکوں پر آ گئے، بلاک کر دیا، فائرنگ ہوئی، جانے دے دی، بھاگے نہیں، ہیلی کاپٹر سے فائرنگ ہوئی، مر گئے۔ عورتیں تک نکلی ہیں، جلوس نکال کر باہر آئی ہیں، اور شیر خوار بچوں کو گود میں لے کر۔ اس سے زیادہ بڑی بات کوئی نہیں ہوتی، ماں کے لیے بچہ اس سے زیادہ محبوب کوئی شے ہے؟ لیکن وہ اس جلوس میں آ رہی ہے جس میں گولیاں چل رہی ہیں، بچے کو گود میں لیا ہوا ہے، خود بھی مرے گی تو گویا کہ بچہ بھی گیا، ورنہ وہ بچے کو گولی لگ گئی تو بچہ اس کے سامنے رکھنا۔ وہ جب یہ ڈٹرمنیشن دیکھی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسے نظر آ گیا بادشاہ کو کہ اب فوج میرے خلاف ہو جائے گی، کب تک مارے گی قوم کو؟ یہ ہے اصل نکتہ۔ جیسے کہ بھٹو کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ بھٹو نے چند دن پہلے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، اس نے ٹیلی ویژن پر باقاعدہ اپنی کرسی کے یہ دونوں ہتھے جو ہیں ان کو پکڑ کر کہا تھا، جیسے میں نے اس وقت پکڑ کر کہہ رہا ہوں میری کرسی بہت مضبوط ہے۔ لیکن لاہور ہی میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید فائرنگ نہیں کریں گے، گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ۔ دو اور آگے بریگیڈیئر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بھٹو کو میسج پہنچ گیا کہ اب فوج میرا حکم نہیں مانے گی۔ تب اس نے پی این اے کے لوگوں کو بلایا اور پھر اس کے ساتھ مصالحت اور ساری جو ہے نیگوسیشن ہوئی۔ یہ ہے کہ اگر ان آرمڈ ریوولٹ کے ذریعے سے لوگ طے کر دیں کہ ہم جانے دینے کو تیار ہیں لیکن یہاں اب انقلاب آئے گا، یہاں تبدیلی لانی ہے، تو پھر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ ایک وقت پر آ کر نیشنل آرمی جو ہے وہ پھر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ہم مزید نہیں مار سکتے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ہماری قوم کے لوگ ہیں، یہ کوئی ہندوستان سے تو نہیں آ گئے، کوئی ہندو اور سکھ تو نہیں ہے، یہ اسی ملک کے، اسی پاکستان کے کتھ اینڈ کن ہمارے اپنے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک فوجی جو گولی چلا رہا ہے اسی کا بھتیجا یا بھانجا جو ہے اس جلوس کے اندر شامل ہو کے جو سامنے کھڑا ہوا ہے، ممکن ہے۔ لہذا ایک وقت میں آ کر فوج جو ہے باؤنڈ ہے کہ وہ کہے گی کہ نہیں۔ دو مثالیں موجود ہیں، اینٹی بھٹو موومنٹ میں بھی ہوا 1977 میں، اور یہی ہوا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی شاہ کو بھاگنے کی؟ شاہ بھاگ گیا، انقلاب آ گئے۔ یہ ہے اس دور میں آخری مرحلے کی فیزیبل شکل۔ اس میں مزید یہ نوٹ کر لیجئے، اگر آپ بغاوت مسلح کی بات کریں گے تو اس کو اگر آپ نے اوپنلی کہہ دیا تو آپ کو فوراً بین کر دیا جائے گا، دستوری طور پر آپ کو حق ہی نہیں رہے گا کہ آپ کو جماعت بنائیں۔ لیکن یہ چیز وہ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں برملا کہ ہم ان آرمڈ ریوولٹ کریں گے، اور اس میں کوئی ہمیں نہیں پکڑ سکتا کہ تم خلاف دستور بات کر رہے ہو یا خلاف قانون بات کر رہے ہو۔ نہیں، ایجیٹیشن ہے، ہم ماریں گے نہیں کسی کو، اپنی جانے دینے کو تیار ہوں گے، ہم کوئی گھیراؤ کریں گے، جلاؤ نہیں کریں گے، ہم کسی کے جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم برملا یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی اقدام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو قابل گرفت ہو۔ تو پلان جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے، اعلان جس کا کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے، فیزیبل اگر کوئی ہے تو یہی ہے، لیکن حرام نہیں ہے مسلح بغاوت بھی، اگر حالات اس کا تقاضا کرے اور فیزیبل نظر آئے تو مسلح بغاوت بھی جائز ہے۔ یہ میں نے ان 6 جو بھی مراحل تھے ان کے ضمن میں آج ہمیں کیا کرنا ہوگا، منہج انقلاب نبوی کو ہم آج کے حالات میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا کیا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آئیں گی وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔